السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 6۔ اس میں اب تک آپ جتنا پڑھ چکے ہیں نا، حرکات اور تنوین وغیرہ، اس کی مشق ہے اور کچھ نئے رولز بھی ہوں گے۔ جوڑ نکالنا ماشاءاللہ سب کو آتا ہے اور حروف کی پہچان بھی ہے سب کو، اس لیے ہم اس پہ وقت ضائع نہیں کریں گے۔ جیسے پہلی لائن کا پہلا لفظ شروع کرتے ہیں۔ ہر وہ الف جس پر کوئی حرکت آ جائے وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن۔ جب بھی دو زبر کی تنوین آئے گی اس کے بعد الف آئے گا، لکھا ہوا ہو یا نہ لکھا ہوا ہو، اس کا مطلب ہے۔ اور آپ نے بول کے نہیں بتانا کہ دال دو زبر الف دن، ایسے نہیں، بس دال دو زبر دن۔ لیکن میں باقی حروف کو اور الفاظ کو اسپیل نہیں کروں گی، ان کے ہجے نہیں کروں گی، بس ایسے ہی پڑھوں گی اور اس کے رولز بتاؤں گی آپ کو۔ آپ نے ان کو پڑھتے ہوئے ادائیگی میں کس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مخارج ٹھیک ہوں، صفات ٹھیک ہوں، اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ حرکت ہے یا کھڑی زبر ہے یا تنوین ہے، منون ہے۔ جس حرف پر تنوین آئے گی وہ حرف منون کہلائے گا، جس حرف پر حرکت آئے گی وہ حرف متحرک کہلائے گا۔ آبادن، آبادن، آبادا۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو وقف کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ وقف کا کیا طریقہ ہے؟ لفظ کے آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے سوائے دو زبر اور گول تا کے۔ آسان ترین تعریف ہے یہ، آپ کو فوراً یاد ہو جائے گی۔ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو بے شک لکھ لیں۔ جب بھی آپ تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے نشانات لگائے ہوئے ہیں، جہاں آپ سانس توڑیں گی، وقف کریں گی، سکتہ کریں گی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لمبی آیت ہوتی ہے، آپ وہاں تک سانس نہیں روک سکتے تو بیچ میں آپ کو سانس توڑنا پڑتا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس لفظ پہ آپ وقف کر رہے ہیں، آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہو۔ اس وقف پہ آپ، اس لفظ پہ جب آپ وقف کریں گے تو آخری حرف کو ساکن کریں گے، لفظ کے آخری حرف کو ساکن کریں گے۔ زبر ہے تو، پیش ہے تو، زیر ہے تو بھی، دو زیر یا دو پیش ہے تو بھی ساکن ہو جائے گا، سوائے دو زبر کے اور گول تا کے۔ دو زبر کی ایک زبر پڑی جائے گی اور گول تا ہا میں بدل جائے گا۔ یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ۔ آبادن، آبادن، آبادا، احدن، احدن، احد۔ اب جب آپ نے وقف کیا تو دال ساکن ہو گیا جو پہلے منون تھا۔ ساکن ہونے کی وجہ سے اس پہ ایک اور رول اپلائی کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کلکلہ۔ کلکلہ 5 حروف پر ہوتا ہے۔ کون کون سے؟ قاف، قا، با، جیم، دال۔ قطب، جد، احد، احد، اخذ۔ اب آ حمزہ محقق ہے، خا پر حروف میں سے ہے، دال نرم حروف میں سے ہے۔ ہر حرف کو اس کی صفات اور مخارج کے ساتھ کیسے ادا کرنا ہے؟ اخذ، 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 اخذ۔ اب یہ تھوڑا سا مشکل کیوں ہے کہ بیچ میں موٹا حرف آ گیا ہے، سائڈز پہ دونوں باریک حروف ہیں۔ موٹے حرف کی وجہ سے ما قبل یا ما بعد پر ہو جاتے ہیں، یا باریک حرف کی وجہ سے پر حرف بھی باریک پڑا جاتا ہے۔ تو اس غلطی سے بچنے کے لیے آرام آرام سے پریکٹس کریں گے، پھر یہ ہمیں انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ اخذ، اخذ، اذن، 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 امر۔ را مشروط حروف میں سے ہے، اس کی شرط کیا ہے؟ زبر اور پیش کے ساتھ موٹا پڑھیں گے، زیر کے ساتھ باریک پڑھیں گے، تو اس کے موٹا ہونے کی شرط پوری ہو رہی ہے دونوں صورتوں میں، رواں کی صورت میں بھی اور وقف کی صورت میں بھی۔ وقف کی صورت میں را ساکن ہوا
تو اس سے پچھلے حرف کو دیکھا جائے گا، ما قبل کو دیکھا جائے گا۔ اگر را ساکن سے پہلے زبر ہے یا پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، اگر اس سے پیچھے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، اور اگر اس سے پچھلا حرف بھی ساکن ہے تو پھر اس سے پچھلے حرف کی حرکت کو دیکھا جائے گا۔ امر، 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 انا، 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 انا۔ اچھا آپ نے دیکھا ہے کہ الف بھی ڈلا ہوا ہے آگے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا آپ کے نورانی قاعدے پہ لکھا ہوگا پڑا نون، یعنی نون صرف پڑھا جائے گا جبکہ لکھا ہوا الف بھی ہے۔ اگر الف پڑھیں گے تو یہ تو نا بن جائے گا نا، الف مدہ بن جائے گا، الف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ انا بن جائے گا، انا جو کہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے۔ انا کا مطلب ہے میں، یعنی میں ایک عورت ہوں، میں قرآن کی طالبہ ہوں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں انا کا شکار ہو جاؤں اور میں کہوں کہ نعوذ باللہ میں ہی میں ہوں یا میں ہی کوئی چیز ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنے میں انا لکھوایا ہے اور پڑھنے میں انا کہا ہے کہ انا پڑھنا ہے۔ ابداً ابدا، احد احد، اخذ اخذ، اذین اذن، امر امر، انا۔ یہاں ایک اور پوائنٹ آپ نے دیکھا ہوگا، جب آپ نے وقف کیا ساکن ہو گئے سارے اور آرام سے ہم نے ادا کیے، صرف ایک حرف پہ کلکلہ بھی ہوا، لیکن ابداً کی جب وقفن کیا تو ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، کیونکہ یہاں دو زبر کی جب ایک زبر پڑی اور آگے الف بھی ہے، اس لیے وہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ اب میں اس کو ایک اور طریقے سے بھی پڑھنا بتاتی ہوں، وہ کیسے؟ میں اس کو آیت کی طرح رواں پڑھوں گی اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی رول اپلائی ہو رہے ہیں۔ مثلاً کیسے؟ ابداً احد اخذ اذن امر۔ اب اس میں ابداً جب دو زبر، دو زیر، دو پیش پڑتے ہیں، جیسے احدن، تو نون کی آواز آتی ہے، نون ساکن کی۔ جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد اگلے لفظ کا پہلا حرف حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو، حلقی حلق سے بنا ہے، حلق کے 3 حصے ہیں، ان 3 حصوں میں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، ادنی الحلق، وسط الحلق اور اقصی حلق۔ اقصی حلق سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے، وسط الحلق سے عین اور حا ادا ہوتا ہے، اور ادنی الحلق سے غین اور خا ادا ہوتا ہے۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار حلقی ہوگا۔ لکھ لیں اور یاد کر لیں، آہستہ آہستہ جب ہم قرآن میں بھی یہ رول بار بار اس کی تطبیق کریں گے، مشق کریں گے تو ہمیں یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابداً احد اخذ اذین امر،